اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني شادی ہے محبت کا سینہ اخلاص و وفا کا گنجینہ شادی ہے محبت کا زینہ اخلاص و وفا کا گنجینہ یہ وجہ سکون و راحت ہے جو آیت کی تفسیر ہوئی۔ اللہ کی تعریف رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ سامعین حضرات، حلال حرام پر نہیں کہا آپ نے کہ حلال و حرام پر تقریر کیجئے، کہا تو ناظم اجلاس محترم نے کہا، کرنا مجھے وہی چاہیے تھا، لیکن سامعین آپ کے مزاج کو بھی تو دیکھنا ہے، یہ بھی غور کرنا ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ چاہتے کیا ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کی فضیلت جسے آپ برسہ برس سے جانتے چلے آئے ہیں، اس کی ضرورت اب بھی محسوس کر رہے ہیں۔ شادی پیارے نبی میں ایسا لاوارث کھڑا ہوں میں کہ جیسے سب میرے مخالفین ہیں، دائیں ہیں بائیں ہیں، سامنے معدود چند ہیں۔ افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں کی عادت ہی نہیں پڑ پا رہی ہے کہ جناب آپ رہیں کسی طرف میں تقریر کرتا رہوں، اتنا اسپرٹ مقرر ہو ہی نہیں، نہ وہ عادت ہی ہے۔ تو میں ابھی دائنے طرف والوں سے کہہ دیتا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کو کہنا کچھ نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے داروغہ نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ مولانا فیضی صاحب یہ یاد رکھیں، آپ ذمہ دار خاص ہیں، اور رضاکاران جان لیں کہ یہ جلسہ کی بہرحال بڑی بدنما توہین ہے کہ سامنے نہیں، لوگ بائیں طرف ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور لوگوں کو منایا گیا مگر مانے نہیں۔ ضد اس قدر ہے کہ جہاں بیٹھ گئے حضرت داغ، جہاں بیٹھ گئے۔ میں مائک خود ادھر کر لیتا ہوں، اور میرے یہ سامعین کرام مناسب سمجھیں گے تو اس طرف آ جائیں گے، میں حکم نہیں لگا سکتا ہوں، اتنا بڑا اختیار مجھے نہیں ہے۔ رہی بات ناظم جلسہ کی، تو وہ تو آج الکل فی الکل ہے، وہ جس طرف بھی بیٹھے حضرات آپ کے خیر و فلاح ہی کی بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دے۔ یہ شادی، نکاح اور اس کی شرعی حیثیت، مذہب اسلام میں نکاح کی بڑی اہم ترین حیثیت ہے۔ اگر آدمی شادی اس مقصد سے کرتا ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے، نکاح اس لیے کرتا ہے کہ وہ نظر بازیوں سے بچ جائے، نکاح اس لیے کرتا ہے کہ وہ خرافات و خرابات سے بچ جائے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسا نکاح، ایسی شادی اس کے لیے نہایت اہم ترین شادی ہے۔ اور شادی کو، نکاح کو رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرغوب محبوب ترین سنت بتایا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم معاملہ ڈسٹرب یہیں سے ہے، وہ وہاں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اتنی کرسیاں الحمدللہ لگی ہوئی ہیں۔ ہمیں تو کہی دیا ہے آپ حضرات نے کہ مولوی صاحب کی شکایت بہت کرتے ہیں، اتنی کرسیاں سجی دھجی ہیں کہ آپ یہی دیکھتے رہیں تو کافی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ شادی
نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین سنت ہے شادی، آپ کی مرغوب ترین ہے سنت یہ شادی۔ آدمی کو اگر زناکاری بدکاری میں پڑنے کا خطرہ ہو، خدشہ ہو، تو ایسے موقع پر یہ شادی فرض ہو جاتی ہے، صرف سنت نہیں رہ جاتی، اور وقت سے ٹائم سے آدمی نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا، لا سرورۃ فی الاسلام، مذہب اسلام میں غیر شادی والی زندگی کا کوئی معنی نہیں۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، مذہب اسلام میں سادھو سنت والی زندگی غیر درست ہے، حرام ہے۔ یہ طریقہ کہ جناب ہم شادی ہی نہیں کریں گے، ہم تو سنت بن جائیں گے، سادھو بن جائیں گے، ایسی زندگی کو جبکہ بندہ اس لائق ہے کہ وہ شادی کرے، مردان کی طاقت بھی رکھتا ہے، نان و نفقہ کی بھی طاقت، یعنی بیوی کو خرچہ برچہ دینے کی بھی طاقت و صلاحیت رکھتا ہے، باوجود کہ وہ شادی نہیں کرتا ہے، مصر ہے، بزر ہے، ہم شادی کریں گے ہی نہیں، کون خرافات پالے گا؟ تو یہ شادی خرافات تو نہیں، یہ شادی محبت کا زینہ ہے، شادی وفا اور اخلاص کا خزانہ ہے میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، اے جوانوں کی جماعت، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو آدمی شادی کی طاقت رکھتا ہو، فلیتزوج، تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ کون؟ وہ جو شادی کی طاقت رکھتا ہے۔ پھر شادی کا فائدہ اس زبردست حدیث میں بتایا گیا، بڑی زبردست حدیث پاک ہے، صحیح حدیث ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی کی اہمیت بتائی، فائدہ بتایا شادی کا، کیا بتایا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، شادی تو نگاہ کو نیچی کر دیتی ہے، نگاہ سے ہونے والے گناہ سے بندہ بچ جاتا ہے، نظر بازیوں سے محتاط ہو جاتا ہے، احتیاط کرنے لگتا ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور دوسرا فائدہ شادی کا بتایا، شرمگاہ کی حفاظت کا ضامن ہے شادی۔ شادی کیا ہے؟ یہ پیچھے سے آپ حضرات کیا ہوا، آپ شادی کی بات آئی تھی تو آپ لوگ تو شادی شدہ ہیں اس لیے اٹھ کے جانے لگے ہیں، پسند نہیں آ رہا ہے، لہجہ اچھا نہیں ہے۔ بہرحال حضرات قابل قدر سامعین، آپ غور کریں، شادی کا پہلا فائدہ نظر نیچی، دوسرا فائدہ شرمگاہ کی حفاظت۔ اب آپ بتاؤ، جس بندے کے اندر یہ دو صفت، دو خوبیاں پائی جانے لگیں، وہ کتنا بڑا مرد مجاہد ہوگا، نظر سے کتنی خطائیں ہوتی ہیں۔ نبی پاک نے ایک جگہ فرمایا، آنکھ زنا کرتی ہے، آنکھ کا زنا غلط چیزوں کا دیکھنا ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، ہاتھ کا زنا غلط چیزوں کو پکڑنا ہے۔ ہاں لوگوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو آپ غور کریں، فرمایا شادی جو طاقت رکھتا ہو شادی کی، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ اور یقیناً تو پھر شادی کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ نگاہ نیچی ہو جائے گی،
بیجا طور پر فضول طریقے سے، غیر مناسب طریقے سے نظر بازی کرتا ہوا جوان نظر نہیں آئے گا، اور دوسرے یہ کہ شرمگاہ کا تحفظ کرنے والا بن جائے گا۔ یہ شادی اس کو شرمگاہ کی حفاظت کا ضامن بنا دے گی، یہ فائدہ ہے شادی کا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، کسی بھی حال میں پیارے نبی نے ہر حال میں اپنے جوانوں کو گناہ سے بچنے کی بات کہی ہے، اور گناہوں سے جوانوں کو بچنے کے طریقے بھی بتا دیے ہیں۔ پیارے نبی سے بہتر طریقہ کون بتائے گا؟ آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو جو کوئی شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو، جو کوئی خرچہ برچہ دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جو کوئی براہ راست شادی کے لائق نہ ہو، یا لائق تو ہو لیکن وہ سارے انتظامات سے وہ سارے انتظامات نہ کر پانے کی طاقت رکھتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، ہے مردانہ طاقت، قوت مردمی ہے، مردانگی ہے، لیکن کہیں نان و نفقہ کا مسئلہ ہے، گھر ہی نہیں ہے، یا اور ضروریات زندگی کے سامان جو مہیا کرنا چاہیے ان کی طاقت نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن جوان ہے بندہ، تو ایسی صورت میں رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو ایسے نوجوان پر روزہ ہے، وہ نفلی روزہ رکھ لیا کرے۔ یہ ایسا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ میرا جوان، معاشرے اور سماج کا نوجوان ہر حال میں، ہر سمت سے، ہر پہلو سے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ ایک اچھے جوان کی بڑی تعریف نبی اسلام نے کی ہے۔ سامعین حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی طاقت نہ رکھتا ہو شادی کی، جی وہ کیا کرے؟ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو وہ روزہ رکھ لیا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزہ نفسانی خواہشات کو کچل دیتا ہے۔ یہ تو فرض روزہ بھی ہمارے آپ کے سروں سے گزرا ہے، اس کے مرتبے مقام کو کیا کہنا، سبحان اللہ۔ لیکن میرے جوانوں، میرے عزیزوں، نفلی روزے بھی مہینے میں رکھے جاتے ہیں، بہت ثوابات کے حامل ہیں نفلی روزے۔ جیسے شوال کا مہینہ چل رہا ہے، 6 روزوں کی ہی شوال کی بڑی اہمیت ہے، بے حد اہمیت ہے۔ علاوہ وہ دیکھو جو شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو مگر جوان ہو، اسے بھی شادی کی رغبت دلائی جا رہی، اسے کیا کہا جا رہا ہے؟ اس سے یہ کہ وہ روزہ رکھ لیا کرے۔ روزہ جب رکھ لیا کرے گا تو نفسانی خواہش کو چل جایا کرے گی، اور بندہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا، گناہ کی طرف راغب نہیں ہوگا، گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا، وہ روزہ اٹھنے والے برے خیالات کو کچل دے گا۔ یہ فائدہ ہے شادی کا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بڑے فائدے بتائے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی شادی کی طرف رغبت دلا رہی ہے۔ وہ آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کی بات میں کر رہا ہوں، جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ پیارے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، اور او لوگوں، اور تم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور وہ جو تم میں سے غیر شادی شدہ ہیں، وہ لوگ جو تم میں سے جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ایک کمپنی والوں، فیکٹری والوں، مالداروں، زمینداروں، ٹھیکیداروں، یاد رکھو آپ کے پاس، آپ کی تجارت میں، کاروبار میں، آپ کے یہاں، آپ کی کمپنی، فیکٹری میں، کھیتی باڑی میں، گھر پر کام کرنے والے کچھ آپ کے نوکر ہوں گے، چاکر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اگر وہ ہیں اس لائق آپ ہو
کا نوکر بھی ہے آپ کے، خادم ہے آپ کے، یا آپ کے ماتحت کتنے ایسے کام کرنے والے ہیں آپ کے گھر پہ یا آپ کے کمپنی میں آپ کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا تم ان کی بھی شادی کر دو، وہ جو تمہارے یہاں کام کر رہے ہیں اگر جوان ہیں، قابل قدر ہیں، لائق دار ہیں، والصالحین من عبادکم، اور وہ جو تمہارے یہاں ہیں تمہارے خادم نوکر چاکر نیک ہیں، اچھے ہیں، شریف ہیں، تو ان کی بھی تم شادی کر دو۔ اے لڑکے یہ ذلیل حرکت کیوں کر رہے ہو تم جی؟ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو لکڑی لے کر کے ایسا کر رہے ہو، چوٹ کھا جائے گا یا اس کو تکلیف ہو جائے۔ اللہ کے نیک بندو، واقعی میں ہمارے پیشرو خطیب جس طرح سے سماج کی عکاسی کر رہے تھے اپنے خطاب میں، وہ واقعی میں آج کل وہی ہو ہی رہا ہے۔ اور افسوس ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اگر بیٹھتے ہیں تو وہ بیٹھنے کو کون کہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ذلیل حرکت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ قوم مسلم کے افراد کو، حضرات کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، ہم سب کو سنورنے سدھرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تھا شادی کی، شادی کے تعلق سے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اور تم ان کی بھی شادی کر دو جو تمہارے ماتحت ہیں، وصالحین من عبادکم، اور وہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کی بھی کر دو شادی، غیر شادی شدہ ہیں۔ ان یکونوا فقراء، کیا مطلب سمجھا اس سے آپ نے؟ یہ مطلب کہ آپ کے ساتھ کام دھام کرنے والے لڑکے نوجوانان ہیں، آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کے گھر کام، کھیت میں، کاروبار میں آپ کے شریک، مطلب یہ کہ کھیتی باڑی میں آپ کے، یا آپ کی تجارت میں، یا آپ کے بزنس میں کام کر رہے ہیں، آپ نے رکھا ہے ان کو مزدوری پر، اچھے ہیں، شریف ہیں، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی بھی شادی کر دیں۔ یکونوا فقراء، بھلے وہ غریب ہیں تو کیا ہوا، اگرچہ وہ غریب ہوں گے تو کیا ہوا، اللہ نے فرمایا یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے گا۔ وہ جو غریبوں کی شادیاں آپ کر دے رہے ہو، یا جو غریب ہیں جن کی شادی آپ کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، یاد رکھو لوگوں، دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ شادی خوشحالی کا سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرات صحابہ کرام کے پاس کوئی غریب جوان آتا اور اپنی غربت کا رونا روتا تو صحابہ کرام رغبت دلاتے، چاہے وہ صدیق اکبر ہو یا فاروق اعظم یا ذوالنورین عثمان غنی ہو یا علی حیدر کرار، رغبت دلاتے تھے کہ وہ جوان آدمی تو شادی کر لے، خوشحال ہو جائے گا، فارغ البال ہو جائے گا، مالا مال ہو جائے گا، یہ رغبت دلاتے تھے۔ شادی کر لو، شادی کرنے میں خوشی ہے، خوشحالی ہے، برکت ہے۔ آپ نے بھی تو جانا ہوگا ایک نوجوان جو چند سالوں سے گھر پہ رہ رہا ہے، ابا کی کمائی کھا رہا ہے، بھائی کی کمائی کھا رہا ہے، کہیں اپنی کمائی کی فکر نہیں کر رہا ہے، 4 سال 3 سال 2 سال 5 سال یوں واہی تواہی میں زندگی گزار رہا ہے، لا خیری میں زندگی گزار رہا ہے۔ شادی ہو جاتی ہے، آج شادی ہوتی ہے، ذمہ داری کا ایسا بوجھ پڑتا ہے کہ وہ رات بہان میں 1-2 دن ہی میں اس کی نظر نیچی نظر آنے لگتی ہے، وہ سدھرا ہوا سنورا ہوا لگتا ہے۔ ایسا کیوں ہے لوگوں؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ جو بیوی آئی ہوئی ہے نا، وہ نوجوان کے عقد میں جو اس کی زوجیت میں جو آئی ہوئی ہے بیوی نا، اب اس نے بہت بڑا مدعا رکھ دیا ہے اور وہ یہ کہنے لگی ہے کہ جناب ابا کا لایا ہوا صابن، ابا کا لایا ہوا صرف، ابا کا لایا ہوا سامان میں استعمال کرنے کے لیے نہیں، آپ کا لایا ہوا سامان استعمال کرنے کے لیے میں آئی ہوں۔ نانو نفقہ کی ذمہ داری آپ کے ابا نے نہیں، آپ نے لی ہے۔
قبلتوں میں یہ سب شامل ہے، ایجاب و قبول میں یہ سب چیزیں پنہاں ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تو جیسے ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، نوجوان 4 سال نہیں 4 روز بھی نہیں ہوتے ہیں کہ وہ راستہ ڈھونڈنے لگتا ہے، اپنے ہم عمر دوستوں سے سوال کرنے لگتا ہے، ممبئی کب جانے کا، کمائی کے لیے کب جانے کا، کب جانے کا، بتاؤ تو صحیح، میں کیوں بھائی مجھے بھی چلنا ہے، اس لیے چلنا ہے کہ ذمہ داری میری یہ بڑھ گئی، ماں باپ پریشان تھے لیکن نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ شادی ایک بہت اہم ترین چیز ہے، ذمہ داری بڑھا دیتی ہے، اور حضرت انسان کو اس بات کا احساس دلا دیتی ہے کہ وہ بندے خدا کاہل، غافل، سست، لاپرواہ بن کر زندگی گزارنے سے کام نہیں چلے گا۔ اب تک تو کماتا کھاتا رہا، کمایا نہیں کمایا کھاتا رہا، ابا کی کمائی ہو، لیکن یاد رکھ اب تیرے ماتحت تیرے ساتھ اور تیری رفیق حیات بھی آ گئی ہے، اب تجھے کما کر دینا ہے اسے، نہ دیا تو سماج میں تیری رسوائی، اللہ کے یہاں تیرے لیے عذاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے ناراض، معاشرہ سوسائٹی کے افراد تجھ سے ناراض ہے، یاد رکھ ذمہ داری کا بوجھ تیرے اوپر ڈال دیا گیا، شادی کا یہ معاملہ ہے۔ تو دیکھو قرآن نے کیا کہا، یَکُونُوا فُقَرَاءَ، بھلے وہ غریب ہوں گے تو کیا ہوا، یغنیہم اللہ من فضلہ، اے بزرگوں جوانوں آپ